السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ سامعین محترم، وقت قدرت کی عظیم دولت ہے۔ وقت وہ خوبصورت اور اہم عنوان ہے جس کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی وقت ہی سے وقت مانگنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ آج فراغت ہے تو کل بے شمار مشغولیت ہوگی، آج صحت ہے تو کل نامعلوم کون سے بیماری میں مبتلا ہوگے، آج زندہ ہو تو کل دفن کر دیے جاؤ گے، آج صحت مند ہو تو کل شاید ہل بھی نہ سکو، آج صاحب حیثیت ہو تو کل نامعلوم کون سے حال میں ہوگی۔ اس لیے جو کرنا ہے کر لو، جو بنانا ہے بنا لو، جو کمانا ہے کما لو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، جو پڑھنا ہے پڑھ لو، ورنہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه لقطع، کہ وقت دو دار تلوار کی طرح ہے، اگر تم یہ وقت سے میدان میں اٹھایا اور تمہیں کاٹ دے گے۔ اور اسی طرح وقت کی قدر کیجئے، وقت زندگی ہے، وقت زمانے کی روح ہے، وقت تیز بہنے والی دریا ہے، وقت سے قادر ہے، وقت زندگی، وقت ذریعہ عمل ہے، وقت علم کی ذریعہ ہے، وقت ذریعہ عمل ہے، وقت تیز بہنے والی دریا ہے، وقت سیاہ سونا ہے، وقت سے قادر ہے، وقت سحر و شام ہے۔ دنیا کی ہر چیز ضائع ہونے کے بعد مل سکتی ہے، دولت کا حصول دوبارہ ممکن ہے، خزان رسیدہ گلشن دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، زمین بوس مکان دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ضائع شدہ وقت کا دوبارہ حصول مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عزیزان من، آج اگر ہم اپنی گردنوں میں نظر دوڑائے تو ہر شخص وقت ضائع کرنے میں اپنی مثل آپ کا نقشہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان من، آج اگر ہم اپنی گردنوں میں نظر دوڑائے تو ہر شخص وقت ضائع کرنے میں اپنی مثل آپ کا نقشہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچپن کی خوبصورت اور قیمتی اوقات سے لے کر لڑکپن کی شب اور روز تک، جوانی کی شباب اور روز سے لے کر بڑھاپے کی فوق اور کمزوری تک، مردوں سے لے کر خواتین تک، سب کے سب وقت ضائع کرنے میں مشغول ہے۔ بچپن کی خوبصورت اور قیمتی اوقات کھیل کی میدان کی نظر ہو رہے ہیں، جوانی کی خوبصورت اور قیمتی اوقات موبائل فون اور تفریح کی نظر ہو رہے ہیں، عمر رسیدہ اور بڑے اوقات بڑے مردوں کے اوقات ایک ہی سدوہی اور من گڑت واقعات کی نظر ہو رہے ہیں۔ ہماری اسلاف نے وقت کی قدر کر کے علوم اور فنون کا روشن مینار کی تعمیر کیے، ہم نے اپنی کاہلی اور غفلت سے وقت تعمیر مینار زمین بوس کر دیے۔ چنانچہ آج ہم ہر شعبے میں پیچھے ہیں، اخلاق میں ہم پیچھے ہیں، علوم میں ہم پیچھے ہیں، فنون میں ہم پیچھے ہیں، الغرض ہر میدان میں ہم پیچھے اور ہر منزل سے ہم دور ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید ہماری خستہ حالت کا نقشہ کچھ اس انداز سے لیا ہے، جن کو پتا نہیں دنیا میں کوئی فرم ہو تم ہو، نہیں جس قوم کے ہوئے نشین ہو تم ہو بجلیا جس میں افسردہ فرمان تم ہو، تو پیش کہتے ہیں جو اسلاف کی مدفون تم ہو۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔